बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉइंट टीवी के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान उबैदुर्रहमान सुलेमानी। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी अजीम शख्सियत मौजूद हैं जो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। उनका तारफ़ ये है कि वो यूं तो आर्मी से रिटायर्ड हैं, सूबेदार जमशेद तनोली साहब, लेकिन इसके अलावा उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि वो इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। उसमें वो क्या कुछ करते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सूबेदार जमशेद तनोली साहब, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए। सूबेदार साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपने इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट का क़याम क्यों अमल में लाया, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे आज बुलाया और हमारी ट्रस्ट के बारे में मैं इनको जो चीज़ें हैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इनके शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से इसलिए ट्रस्ट बनाई है कि हमारे अपना इलाका जो है बहुत ही ज़्यादा पसमानदा इलाका है। ठीक है। तो उस इलाके में इससे पहले ना कोई ट्रस्ट बनी थी, ना कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी। सही। और उस इलाके में बहुत से ऐसी चीज़ें थी, लोगों की अमवात हो चुकी थी जो कि सहूलियात ना होने की वजह से, क्योंकि हमारा जो गांव था उस गांव से मानसेरा शहर तक जहाँ पे हॉस्पिटल या इस तरह की चीज़ें, डॉक्टर की सहूलियात मुयसर हैं, सही, वहाँ तक आने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाता रास्ते में। और दूसरी चीज़, वहाँ पे शाम 4-5 बजे के बाद कोई ऐसी गाड़ी मुयसर नहीं होती थी कि जिस पे आ जाएं और मरीज़ को बर वक्त तिब्बी सहूलियात मिल सकें। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट का क़याम अमल में लाया, जिसमें एक एम्बुलेंस चलाई है और उस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन या इस तरह की फर्स्ट एड का सामान मौजूद है। ठीक है। क्योंकि कई मरीज ऐसे होते हैं कि जिनका बीपी लो हो जाए या उसको फर्स्ट एड या उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, ठीक है, तो उसको लगा के ताकि जल्द से जल्द उसकी मुतलका हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए ताकि उस मरीज की जान बच सके। अच्छा सूबेदार साहब, आप ये बताएं कि आपने एम्बुलेंस का क़याम किया, तो बहुत सारी एम्बुलेंस सर्विसेज पहले भी काम कर रही हैं और बहुत सारी हैं भी, आप में और उनमें फ़र्क क्या है? आपने जो ट्रस्ट के ज़रिए आपने एम्बुलेंस का क़याम किया, असल में जो मैं ट्रस्ट चला रहा हूँ, इस ट्रस्ट में और दूसरे में फ़र्क इतना है कि मैं अपनी इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट के लिए ना तो किसी से चंदा लेता हूँ, सही, ना उस चंदे का कोई हमारा ऐसा गलत इस्तेमाल होता है। तो उसमें जितना भी डोनेट करता हूँ मैं पर्सनली अपने तौर पे डोनेट करता हूँ और वो मैं खुद चलाता हूँ। और जब एक बंदा ही हो चलाने वाला और वो एक बंदा ही उसका जिम्मेदार हो तो वो चीज़ ज़रा बेहतर चलती है। ठीक है। जब उसमें डोनेशन करेंगे मुख्तलिफ लोग तो अपने अपने आर्डर मुख्तलिफ चूँकि वो देते हैं, तो उनकी इस तरह एम्बुलेंस सर्विस कामयाब नहीं होती। हमारी कामयाबी का राज सिर्फ इतना है कि इसमें डोनेशन कोई भी नहीं है और इसमें अपने अच्छे बंदा रखा हुआ है जो कि वक्त पे उनकी कॉलें अटेंड करे और पहुंचे और मरीज को यहाँ तक पहुँचाए। पिछले 6 महीने से अभी तक मुझे भी कोई एक कॉल नहीं आई कि जी एम्बुलेंस को आप भेज दें, क्योंकि वो ड्राइवर को कॉल करते हैं, ड्राइवर उनकी जितनी भी चीज़ें लवाजमात हैं पूरे कर लेते हैं, मेरे तक कॉल करने की नौबत ही नहीं पड़ती। ठीक है। अच्छा, आपकी इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट का और इसके अलावा मंशूर क्या है कि आपने इस वेलफेयर का क़याम अमल में लाया? असल में इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट में और चीज़ें एम्बुलेंस के अलावा भी हम कर रहे हैं। उसमें ये है कि जितनी भी बेवा औरतें हैं हमारा, उसमें इस तरह का क्राइटेरिया बना हुआ कि जिनके बच्चों की उम्र 18 साल से कम है, ठीक है, उनको हम पर मंथ जो भी डोनेशन हुई करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सही। और उसमें दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा जोड़ा जिनके बेटे ना हो, सिर्फ बेटियां ही हैं, वो शादी करके दे दें, अकेले उनको भी डोनेट करते हैं। तो मज़ीद आगे चल के हमारा प्रोग्राम ये है कि वहाँ पे एक इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से कोई ऐसी चीज़ अमल में लाएं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें जिसमें बच्चियों को कशीदाकारी और बच्चों को कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ सिखाएं ताकि वो किसी की मुताजी से निकल के अपने रोज़गार का बंदोबस्त कर सकें। ठीक है। अच्छा जमशेद साहब, आपने एम्बुलेंस का क़याम किया, बहुत सारी एम्बुलेंस चल रही हैं, लोगों ने कमाई के ज़रिए भी बनाया हुआ है, आपने इसके फ्यूल चार्जेस क्या रखे हुए हैं? दूसरी एम्बुलेंस इस तरह काफ़ी सर्विसें हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये है कि उन्होंने पैसों का एक ज़रिया बनाए होते हैं। अगर कोई डेड बॉडी भी लेकर जाता है उसमें हज़ारों के अखराजात उठाने पड़ते हैं। आपकी एम्बुलेंस का क्या तरीक़ाकार है?
ہاں جی، ہماری ایمبولینس کا طریقہ کار اس طرح ہے، پہلے تو جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے بالکل فری آف کاسٹ ہے، اس کے ہم فیول چارجز بھی نہیں لیتے ہیں، وہ جہاں مرضی ہو اس کو لے کے آئیں یا جائیں وہ مکمل طور پہ فری ہے۔ اور دوسرا جہاں پہ کوئی اس طرح کے شدید ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کو لے کے جانا یا واپس لانا اس کے بھی کوئی چارجز نہیں ہے، بالکل فری آف کاسٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو عام روٹین کے مریض ہوتے ہیں، کوئی کال کرے کسی نے ہاسپٹل جانا ہے تو اس سے اونلی فیول چارجز لیے جاتے ہیں۔ فیول چارجز مطلب کہ جس طرح یہ ایمبولینس چمٹی سے چلتی ہے مانسیرا تک تقریباً 20-21 کلومیٹر کا سفر ہے، اور واپس بیک مانسیرا سے چمٹی تک 20-21 کلومیٹر، یعنی یہ 42 کلومیٹر کا ٹوٹل 500 روپے چارجز رکھے ہوئے ہیں۔ تو 500 مشکل اس کے فیول کے پورے ہوتے ہیں، باقی ڈرائیور کی پے یا اس کی انجن آئل یا اس کی دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی جیب سے اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ جو ٹرسٹ ہے اس کو اور بھی کوئی منشور ہے علاقے کے اسپیشل تعلیم کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، یتیموں بیواؤں مساکینوں کے حوالے سے کچھ، اور اسپیشلی یا رمضان کچھ عرصہ پہلے گزرا ہے اس میں آپ نے کچھ ڈونیٹ کیا ہو اپنی ٹرسٹ سے؟ ہاں جی بالکل، الحمدللہ جو رمضان گزرا اس میں ہم نے ڈونیٹ کیا تقریباً 100 گھرانے کو، فی گھرانہ 5,000 روپیہ، اس میں جتنے بھی ایسے لوگ تھے جن کا تاکہ روزوں میں کچھ بہتر حال ہو سکے 5,000 روپے فی گھرانہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے منشور میں شامل ہے کھیل بھی ہے، تعلیم بھی ہے۔ کھیل کے حوالے سے عید کے دوسرے دن ایک بہت بڑا کرکٹ ٹورنامنٹ کرایا تھا جس میں تقریباً 47 ٹیمیں تھیں، 47 ٹیمز تھی، اور اس کرکٹ کے حوالے سے یہ تھا کہ 47 ٹیم کو 3 دن تک یہ ٹورنامنٹ چلا اور ہم نے ان کو فری کھانا دیا، ٹرافیاں اپنی طرف سے دی، اس کی کوئی انٹری فیس نہیں تھی، اس لحاظ سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہماری نظر ہے کہ ابھی نیکسٹ انشاءاللہ عید کے بعد کوئی تقریری مقابلے کرائیں اس میں، اور تاکہ بچوں میں تعلیم کا تھوڑا سا شعور پیدا ہو اور جاگر ہو اور وہ آگے چلے۔ اچھا، ویلفیئر کا آپ نے قیام کیا، آپ کو اس میں کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا؟ کیونکہ کسی بھی مثبت اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے تو ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ لوگ اس کو چلنے نہیں دیتے، کچھ لوگ اس سے تنگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، تو آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بالکل جی، اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم نے تو فی سبیل اللہ کے نام پہ یہ چیزیں جو بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں وہ ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم لگی رہتی ہے، لیکن الحمدللہ ان کی پرابلم کو ہم نہیں دیکھتے، ہم نے اپنا کام جاری رکھنا اور یہ اللہ واسطے کا اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے لوگوں کی مدد کرنی، اور لوگوں کو بھی یہی کہنا ہے کہ آپ بھی اس طرح غریبوں کی مدد کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ اچھا جمشید صاحب، آپ تو اب آرمی سے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، آپ کی زندگی کا منشور کیا ہے؟ اپنی زندگی کو کیسا گزارنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں؟ اصل میں شروع سے میرے دل میں اپنے لوگوں کے لیے یا غریب عوام کے لیے بہت زیادہ چاہت تھی، اور اب میرا مقصد ریٹائر ہونے کے بعد ڈال ویلفیئر ٹرسٹ کام اسی لیے کی ہے کہ تاکہ میں غریب لوگوں کی مدد کر سکوں اور دوسرے لوگوں میں بھی یہ شعور پیدا ہو کہ وہ ان غریب لوگوں کی مدد کریں۔ اور میں تو اس کے بعد جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہوئی ہے میں کوشش کروں گا کہ صرف اور صرف غریب یتیم اور بیواؤں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دوں۔ اچھا صوبیدار صاحب، میرا آخری سوال ہے لیکن تھوڑا سا تلخ ضرور ہے کہ لوگوں نے ایمبولینس سروسز یا کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کو ان کا منشور کچھ اور ہوتا ہے، تو لوگ سروسز کامیاب ان کی اس وجہ سے نہیں بھی ہوتی کہ ان کو صرف مار داڑ کرنی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایمبولینس سروسز کو کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح اس کو مینیج کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا کہ جو ایمبولینس سروس ہو اس میں تو صرف آپ جو کر رہے ہیں یہ ذہن میں رکھ کے کریں گے، یہ جو بھی کر رہا ہوں کہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، اس میں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ لالچ تب پیدا ہوتی جب آپ کسی سے چندہ لیتے ہیں، اس چندے کو صحیح یوٹیلائز نہیں کریں گے، تو اس طرح بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ چندہ لے کر چندے میں سے زیادہ رقم اپنے پاس رکھ لی جاتی ہے اور باقی کچھ نہ کچھ استعمال کر لی جاتی ہے، کیا کہنا چاہیں؟ خرابیاں اس لیے ہوتی ہیں، آپ جب چندہ لے کے یہ کام کریں گے تو اس میں سے چندہ اگر صحیح سمت پہ خرچ نہیں کریں گے تو یہ خرابیاں اسی لیے پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ عوام کا رائٹ بھی ہے کہ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ چندہ کہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ بالکل 100% جو چندہ دیتے ہیں بالکل وہ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ وہ چندہ کہاں استعمال ہوا، لیکن اصل میں جب چندہ لینا شروع کر دیں گے تو وہ وہاں سے کام خراب ہو جاتا ہے۔
اچھا جمشید صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آخر پر صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کی جو ویلفیئر ہے اس کا اور بھی کوئی منشور ہے مستقبل میں کہ آپ اس کو اس طرح آگے لے کر جائیں؟ جی انشاءاللہ آپ کو بتایا کہ اس میں یہ ہے کہ ہم ابھی جگہ کا بندوبست کر رہے ہیں، جگہ ملنے کے بعد اس میں وہ آفس قائم کریں گے، اس میں بچیوں کے لیے کشیدہ کاری سینٹر وغیرہ کریں گے، اپنی ایک اور گاڑی لیں گے جو ان کو پک اینڈ ڈراپ فری کرے گی، اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے کوئی ایسی ٹیکنیکل چیز لے کے آئیں گے جو بچے تاکہ وہ سیکھ کے آگے مستقبل میں اپنا روزگار حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ جمشید صاحب، اللہ کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسپیشلی انہوں نے جو پیغام دیا کہ ہم جو چندہ لیتے ہیں اگر وہ صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہوگا تو لوگ اعتراض بھی کریں گے، اور ان کی کامیابی کا ایک راز یہ بھی تھا کہ یہ ابھی تک تو اپنے جیب سے سارا کچھ پاکٹ منی سے کر رہے ہیں، جتنی بھی ویلفیئر کی تمام سروسز یہ اپنے جیب سے ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن لاکھوں کے کروڑوں کے آپ کو مالک نظر آئیں گے لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ملتی، ان کو یہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت نہیں ملتی کہ وہ خدمت خلق میں تقسیم کر دیں۔ یہ ایک اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ جو لوگ بھی چندہ لیتے ہیں اگر اس کا صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے تو پھر کمپلین نہیں ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔